آپ کے لیے چلتے ہیں. فواد چودھری اس وقت مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سیس کی صورت میں انہیں یہ ان لا فرمز کو وہ ادائیگی کی جائے گی. تو یہ آج کنکریٹ اسٹیپس اٹھائے گئے ہیں. اس میں پیریوڈیکلی یعنی کہ ہر 2 ہفتے بعد پرائم منسٹر صاحب اس کی خود سربراہی کر رہے ہیں. ان کو رپورٹ پیش کی جائے گی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 19 تاریخ نیکسٹ ڈیٹ ہے. تو جو اقدامات یہ اٹھائے جائیں گے ان 2 ہفتوں میں وہ انہیں بھی پیش کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک تو آپ نے سن لیا ہے کہ جو منسٹر اکاؤنٹیبلٹی ہیں سارے پاکستانیوں کے پاس امیر ہونے کا اب چانس ہے اور کچھ کے پاس زیادہ ہے. 20% سر 20% ہم دے رہے ہیں, یعنی 1 ارب روپیہ اگر آپ جائیداد باہر بتاتے ہیں تو 20 کروڑ روپیہ آپ کا. تو سارے جو اسپیشلی ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو خصوصی توجہ جو ہے وہ دینی چاہیے. سو باقی جو معاملات آج ڈسکس ہوئے اس میں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہ اپنے ڈسکریشنری جو تمام فنڈز ہیں وہ انہوں نے پارلیمان کو واپس کر دیے تھے. اس کے نتیجے میں 80 ارب روپیہ جو ہے وہ واپس اب فائنانس منسٹری اور پارلیمان کو چلا گیا ہے. اور اس کے جو پروجیکٹس میں لیپ ٹاپ سکیمز وغیرہ تھیں جس میں کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے ایسے بے شمار اس طرح کی سکیمز اناؤنس کی ہوئی تھی وہ سارے کی ساری ختم کر کے 80 ارب روپیہ جو ہے وہ واپس جو ہے وہ فائنانس منسٹری کو اس میں چلا گیا ہے. اب اس کو اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکریشنری جو پچھلی دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے ختم کیا تھا اس کا امپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا امپیکٹ ہے اس سارے معاملے کا. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم فیصلے دیگر کیے گئے ہیں یہ کیبنٹ کا فیصلہ نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر عمران خان کا فیصلہ ہے. تربیلا کی آج نامکمل توسیع منصوبے کے افتتاح اور اس کے نتیجے میں قومی خزانے کو پہنچنے والے 25 ارب روپے کی خبر نوٹس لیا ہے. اور اس کے اوپر جو پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کو رپورٹ کریں. اور 25 ارب روپیہ یہ تھا کہ یہ تربیلا کا یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا تھا, اس کا صرف فیتا کاٹنے کے چکر میں افتتاح پہلے کر دیا گیا, وہاں پہ سیلاب آ گیا, 25 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کا اس میں ڈوب گیا اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کی انکوائری کا حکم دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ نے جو انیشیٹیوز دیے اس میں فیصلہ کیا ہے کہ تعلیم, صحت, پانی اور صفائی یہ جو منصوبے ہیں وہ ان کا براہ راست تعلق صوبوں سے ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہمیت کے حامل منصوبے ہیں, لہٰذا ان کو جو ڈرائیو ہے وہ وفاق سے کیا جائے گا اور وفاق اس کے اوپر کارروائی کرے گا. ٹاسک فورس بنائی گئی ہے تعلیم کے اوپر جس میں شفقت محمود صاحب جس کو ہیڈ کریں گے اور جس میں جو پاکستان بھر کے جو ٹاپ ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے, مدارس کے جو نمائندے ہیں ان کو شامل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر شامل کیا جائے گا. اور اس کا جو مقصد ہے ٹاسک فورس کا وہ یہ ہے کہ پہلے تو 2.5 کروڑ بچے جو کہ سکول نہیں جا پا رہے ان کو سکول تک ایکسیس دینا ایک اہم مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز, مدارس ہوں, سکول ہوں, انگریزی سکول ہوں, تمام کا سلیبس بنیادی سلیبس ایک کیا جائے گا. جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک بہت پرانا ایک ویژن ہے, وعدہ ہے, بنیادی تعلیم جو ہے وہ تمام جو سکولوں میں, مدارس میں, انگریزی سکولوں میں ایک ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے انگریزی سکولوں میں یا کئی جگہوں کے اوپر ہم او لیولز کر رہے ہیں, کئی جگہوں پہ اوپر میٹرک ہو رہا ہے, کئی جگہوں کے اوپر جو مدارس ہیں وہ اپنی ڈگریاں دے رہے ہیں, یہ تمام سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے اور بنیادی جو سرٹیفکیٹ ہوگا وہ پورے پاکستان میں ایک ہی ہوگا. اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایک ہی ہوگا, اس کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبوں سے کہا جائے گا کہ پرائیویٹ سکولز کی جو فیسیں ہیں ان کو سٹریم لائن کریں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز میں جو فی سٹرکچر ہے وہ موجود نہیں ہے, لہٰذا ہر پرائیویٹ سکول جو ہے وہ اپنی مرضی سے آگے معاملات چلا رہا ہے, تو اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے صوبوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سلیبس کے لیے جو کمیٹی ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو صوبے ہیں ان کو شرکت داری دی گئی ہے اور ان کی بھی مرضی جو منشا دی جائے گی, لیکن یہ بات طے ہے کہ ایجوکیشن بنیادی تعلیم جو ہے اس کو ایک کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے اس کو نہیں کیا تو یہ جو پاکستان کی
سوسائٹی میں مختلف قسم کی ہم تعلیم کی وجہ سے مختلف قسم کی سطحیں بن گئی ہیں، ان کو ختم کرنا ضروری ہے. جو ڈسپیرٹی ہے سوسائٹی میں وہ ختم ہی نہیں ہو سکے گی اس کو اگر ہم نے اس کو نہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو منسٹری آف ہیومن رائٹس کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے 6 کروڑ 40 لاکھ روپے سے اسلام آباد میں جو اسٹریٹ کے بچے ہیں، جو گلیوں میں ہم دیکھتے ہیں جو بچوں کو بھیک پہ مجبور ہیں یا جو خواتین ہیں، ان کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک اسلام آباد میں ان کے لیے ایک آرفنیج بنایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کو بھی، جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اسٹریٹ چلڈرن کو اور بچوں کو جو ہے وہ ان کے لیے کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ بچوں کی جو ابیوز ہے، جو ہم نے دیکھا تھا زینب کا جو کیس آیا، اس کے ساتھ اور ہمارے ہاں جو بچے جو بنیادی جو کہہ لیں کہ جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ان بچوں کے لیے کیا کیا جائے جن کو سوسائٹی میں وہ سہولت حاصل نہیں ہے جو ایک ہمارے اپر کلاس کے بچوں کو حاصل ہے، جن کا ایکسیس نہیں ہے، ان کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں. لہٰذا جو ان کے خلاف جو ابیوز ہے اس کو روکنے کے لیے، ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے، چائلڈ لیبر کو روکنے کے لیے اقدامات کی منظوری دی گئی ہے. اور اسکولوں میں جو سزا ہے، یعنی جو جسمانی سزا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکٹو جاری کیا ہے اور اس کے بعد اس سزا کے اوپر اب مکمل طور کے اوپر پورے پاکستان میں پابندی عائد ہوگی. آپ بچوں کو جو ہے وہ کارپورل پنشمنٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتے، جسمانی سزا نہیں دے سکتے. ڈومیسٹک سرونٹس، جو گھریلو ملازمین ہیں جس میں بہت بچے شامل ہیں، گھریلو ملازمین کے ایک بہت بڑا اس صنعت کو یا یہ جو سارے لوگ کام کرتے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کے اوپر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی ہے. لہٰذا وفاقی کابینہ نے آج جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے اس کو یہ ہدایت کی ہے کہ یہ جو سیکٹر ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اقدامات تجویز کیے جائیں اور کوشش کی جائے کہ کیسے ہم یہ جو اتنے بڑے ہمارا سیکٹر ہے جس میں خواتین بھی بہت ملازم ہوتی ہیں، چھوٹے بچے بہت ملازم ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے پروٹیکشن دی جائے اور کس طرح سے آگے لے کے جایا جائے. سو اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اس کے ساتھ ایک اور اہم فیصلہ، جو معذور افراد ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو بالکل ہمارے ہاں سوسائٹی میں ان کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. وفاقی کابینہ نے ہدایت جاری کی ہے، ہم نے اسلام آباد میں تو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جو بلڈنگز تمام یہاں پر موجود ہیں وہ اپنے ایکسس جن میں نہیں ہے ڈسیبلٹیز کا، معذور افراد کا ایکسس نہیں ہے، وہ فوری طور کے اوپر اپنے بزنس کوڈ کو اس کو تبدیل کریں اور اس کو اپنی جو بلڈنگز ہیں ان کو معذور افراد کے لیے فرینڈلی بنائیں اور معذور افراد کا ایکسس جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ حکم جو ہے وہ سرکاری بلڈنگز کو بھی کہا گیا ہے اور یہی حکم پرائیویٹ بلڈنگز کے لیے بھی دیا گیا ہے. اور جہاں پر جن جو ہمارے وہ صوبے جو کہ پاکستان تحریک انصاف جن کے اوپر کنٹرول کر رہی ہے اور حکومت ہماری ہے، وہاں پر یہی ہدایات جو ہیں وہ ان صوبوں کو بھی دی گئی ہیں کہ جہاں پر معذور افراد کے لیے اسپیشل پروویژنز لے کے آیا جائے اور جو بلڈنگز ہیں ان میں فوری طور کے اوپر ان کو امینڈ کیا جائے اور اس کو لے کے آیا جائے. اس کے ساتھ ایک اور اہم ترین فیصلہ جو آج کابینہ نے کیا، فورن آفس کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ جو رویہ ہے اس کو فوری طور پہ بہتر بنایا جائے. اور اگر اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے شکایات آتی ہیں کسی امبیسی کے بارے میں اور یہ کہ ان سے تعاون نہیں کیا جا رہا، تو پرائم منسٹر صاحب نے واضح ہدایت کی ہے کہ اس کا سخت نوٹس لیا جائے گا. لہٰذا جو ہماری امبیسیز ہیں باہر ان کو یہ واضح طور کے اوپر آج کابینہ نے میسیج دیا ہے کہ وہ اپنے جو تعاون ہے اور اپنا جو رویے ہیں اوورسیز پاکستانیز کی طرف اس کو بہتر کریں. اس کے ساتھ ساتھ 10,000 پاکستانی قیدی اس وقت مختلف ممالک کی جیلوں میں ہیں. ان کا 15 دن کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ امبیسیز جو ہیں وہ دیں گی اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ وہ قیدی
جن کے کئی تو ہیں جن کو جو جینوئنلی وہاں پر ظاہر اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں, جو مثال کے طور کے اوپر اگر اس میں نارکوٹکس میں ملوث ہیں یا اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں, وہ تو ظاہر اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ وہ قیدی جو جن کو انفارچونیٹلی وہاں پہ پھنس گئے ہیں اور ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر پا رہا, وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے, فورن آفس کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور کے اوپر